السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پنڈی وال کدھر جلسیں؟ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے سامنے ایک دھان پان سا گورا کھڑا تھا۔ اس نے گندی سی ٹی شرٹ اور نکر پہن رکھی تھی، کندھے پر کپڑے کا تھیلا لٹکا رکھا تھا اور پاؤں میں چمڑے کے کھلے جوتے تھے۔ وہ دانت نکال کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمارے دائیں بائیں سالسبرگ کا قدیم شہر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے مسکرا کر پوچھا، کیا تمہیں پنجابی آتی ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، لٹل۔ میں 4 سال اسلام آباد رہا ہوں۔ وہ مجھے دلچسپ کردار لگا۔ میں نے اسے کافی کی آفر کی اور وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ فرینکی کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی۔ میری اس کے ساتھ مزید 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن پھر وہ فوت ہو گیا۔ فرینکی USAID میں کام کرتا تھا، آسٹریلیا سے تعلق رکھتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں تعینات ہوا، 4 سال اسلام آباد رہا۔ اس کا زیادہ تر وقت راولپنڈی میں گزرتا تھا، چنانچہ وہ پوٹھوہاری زبان سیکھ گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں اس کے بے شمار دوست تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کتنی مرتبہ پاکستان گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ 1975 میں پاکستان پوسٹ ہوا تھا اور 1979 تک اسلام آباد رہا۔ 1984 میں اس نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1992 میں وہ وزٹ کے لیے پاکستان گیا۔ آخری مرتبہ اسے چھوٹی سی اسائنمنٹ ملی اور وہ 2008 میں 2 ہفتوں کے لیے پاکستان گیا۔ یہ اس کی آخری وزٹ تھی۔ میں نے اس سے پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1975 کا پاکستان ایک نارمل ملک تھا۔ بلو ایریا میں نیف ٹیک ہوتا تھا، اس میں انگریزی فلمیں لگتی تھیں، سیمینارز بھی ہوتے تھے اور ڈیبیٹس بھی۔ بلو ایریا میں امریکن سینٹر تھا، اس کی لائبریری نوجوانوں سے بھری ہوتی تھی۔ میلوڈی میں برٹش کونسل تھی، اس کے ہالز اور لائبریری میں درجنوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے تھے۔ راولپنڈی کے 3 ہوٹلز میں بارز اور ڈانسنگ فلورز تھے، لوگ وہاں شام کے وقت گڈ ٹائم گزارتے تھے۔ اسلام آباد میں بھی ڈسکوز اور پبز تھے۔ سفارت خانوں میں روز کلچرل شو ہوتے تھے، ان میں پاکستان کی ایلیٹ شریک ہوتی تھی۔ قائد اعظم یونیورسٹی یورپی اور امریکی یونیورسٹیوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ سڑکوں پر پولیس اور فوج دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ گھروں کی باؤنڈریز چھوٹی تھیں اور کھڑکیاں دروازے نازک۔ لوگ اپنی گاڑیاں گلیوں میں کھڑی کر کے جاتے تھے۔ لڑکیاں سائیکل اور موٹر سائیکل چلاتی تھیں۔ شہر میں درجنوں سوئمنگ پولز تھے اور لوگ ان میں تیراکی کرتے تھے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان والو بسیں چلتی تھیں اور لڑکیاں اور لڑکے مکس ہو کر کھڑے ہوتے تھے اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ راولپنڈی صدر کا علاقہ گورے سیاحوں سے بھرا ہوتا تھا۔ لوگ وہاں بالٹی گوشت کھاتے تھے۔ مارگلا کی پہاڑیوں میں ہائیکنگ ہوتی تھی۔ آپارا کے قریب کیمپنگ سائٹ تھی، اس میں سارا دن گورے اور گوریاں آدھے ننگے لیٹے رہتے تھے۔ آپارا ہی میں یوتھ ہاسٹل تھا، اس میں کمرہ نہیں ملتا تھا۔ میلوڈی میں ریسٹوران تھے، ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ شہر میں 6-7 نکر شاپس تھیں اور ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شہر میں لال مسجد سب سے بڑی مسجد تھی، اس میں بڑے بڑے اسکالرز لیکچرز دیتے تھے اور گورے بھی یہ لیکچر سنتے تھے۔ مسجد کے سامنے مسلمان چینی عورتیں چھوٹے چھوٹے سٹال لگاتی تھیں۔ اسلام آباد کا اتوار بازار بہت پر رونق ہوتا تھا، ہم سب وہاں سے خریداری کرتے تھے۔ لیکن پھر اس شہر کو نظر لگ گئی۔ فرینکی کا کہنا تھا کہ میں جب دوسری مرتبہ 1992 میں اسلام آباد گیا تو ماحول بدل چکا تھا۔ مجھے اسلام آباد اور راولپنڈی میں مولوی نظر آئے۔ کلچرل شوز ختم ہو چکے تھے، سینماؤں کی رونقیں بجھ چکی تھیں اور سڑکوں پر پولیس اور ہتھیار بند فوجی نظر آتے تھے۔ راولپنڈی میں بھی ہر طرف وحشت، ویرانی اور شدت تھی۔ پورے شہر میں برقعے اور داڑیاں تھیں، لاؤڈ سپیکروں کی بھرمار تھی اور وہ دن رات چلتے رہتے تھے۔ میں 2008 میں تیسری مرتبہ پاکستان گیا تو پورے ملک میں بم دھماکے ہو رہے تھے۔ لوڈ شیڈنگ بے انتہا تھی، سڑکیں غیر محفوظ ہو چکی تھیں اور شام کے بعد پورے ملک میں ہولناک سناٹا ہو جاتا تھا۔ ہر طرف فوج ہی فوج دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں کوئی جنگ چل رہی ہے یا پھر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور میں پھر دوبارہ کبھی پاکستان نہیں گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ فرینکی کی داستان نے مجھے بھی اداس کر دیا۔
پاکستان واقعی کبھی ایک نارمل ملک ہوتا تھا، اس میں سپورٹس بھی تھیں، کلچر بھی، رواداری بھی اور کھلا پن بھی، لیکن پھر یہ سب ختم ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان تھا۔ ہم بلا وجہ اور بلا جواز افغانستان کی جنگ میں کود پڑے۔ امریکہ اس زمانے میں سوویت یونین سے براہ راست لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے کرائے کا کوئی ایسا ملک چاہیے تھا جو اس کے مقاصد پر قربان ہو جائے۔ ہم ان دنوں فارغ تھے، لہٰذا ہم نے اپنی گردن آگے کر دی اور اس کے بعد ہم ایک اب نارمل معاشرہ بنتے چلے گئے۔ آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑا کرتی، قومیں لڑتی ہیں، چنانچہ اس کا سارا ملبہ بھی قوموں کے سروں پر گرتا ہے۔ امریکہ کو 1980 میں پوری پاکستانی قوم چاہیے تھی اور ہم نے یہ قوم پلیٹ میں رکھ کر ان کے حوالے کر دی۔ ہمارے اسکولوں کا سلیبس تک یونیورسٹی آف نیبراسکا میں تیار ہوا۔ 1980 سے قبل مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی جگہ معاشرتی علوم اور دینیات کے مضامین ہوتے تھے۔ دینیات میں تمام مذاہب کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا اور مذہبی رواداری کی بات کی جاتی تھی، جبکہ معاشرتی علوم میں معاشرے کو بہتر بنانے اور انسانیت پروان چڑھانے کے سبق ہوتے تھے۔ پھر امریکہ آیا اور اس نے معاشرتی علوم کو مطالعہ پاکستان اور دینیات کو اسلامیات میں تبدیل کر کے انہیں لازمی قرار دے دیا۔ مطالعہ پاکستان میں جان بوجھ کر افغانی حملہ آوروں کو مجاہدین بنا کر پیش کیا۔ یہ بھی ثابت کیا گیا کہ افغانستان کبھی فتح نہیں ہوا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ افغانی حملہ آور مجاہد نہیں تھے، یہ صرف ہندوستان کو لوٹنے آتے تھے۔ ان کا ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا کنٹریبیوشن 2% سے زیادہ نہیں تھا۔ اس خطے میں اسلام صوفیاء کرام اور مسلمان تاجروں نے پھیلایا۔ افغانستان کو ناقابل شکست ثابت کرنا بھی سفید جھوٹ تھا۔ سکندر اعظم سے لے کر اشوک اعظم اور چنگیز خان تک ہر چھوٹے بڑے واریر نے نہ صرف افغانستان فتح کیا بلکہ اسے مکمل طور پر تاراج بھی کیا۔ قندھار آباد ہی سکندر اعظم نے کیا تھا اور یہ سکندریہ کہلاتا تھا۔ غزنوی ہوں یا غوری، یہ ترک تھے اور یہ افغانستان پر قابض ہوئے تھے۔ ازبک طویل عرصے تک افغانوں پر حکومت کرتے رہے، یہ مغلوں کے قبضے میں بھی رہا اور 1839 عیسوی میں اسے برطانوی فوج نے بھی فتح کر لیا تھا۔ تاہم یہ درست ہے کہ برطانیہ زیادہ عرصہ یہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ 1980 میں روس افغانستان آ گیا۔ اس وقت اگر ہم قربانی نہ دیتے اور امریکہ آگے نہ آتا تو شاید یہ آج بھی روس کا حصہ ہوتا، اور آخر میں امریکہ بھی 20 سال افغانستان پر قابض رہا۔ لہٰذا افغان ناقابل تسخیر ہیں، یہ مکمل غلط اور جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ 1980 کی دہائی میں پاکستان کو افغان جہاد کی فیکٹری بنانے کے لیے نیبراسکا میں گھڑا گیا تھا۔ اسی طرح اسلامیات میں جہاد سے متعلق مواد شامل کیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستانی قوم کی ذہن سازی کی گئی۔ امریکہ کی مدد سے نیم خواندہ مولوی حضرات کو بھی قوم کا ہیرو بنا دیا گیا۔ ان کے ہاتھ میں رائفل اور زبان پر شعلے بھی اگائے گئے، انہیں بڑی بڑی گاڑیوں اور رقبوں کا مالک بھی بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مولوی نے پاکستان کے ذہن اور ثقافت دونوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج خوف سے وہ سوال بھی نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عام بدو بھی کر لیا کرتے تھے، اور اس سے دین پر حرف نہیں آتا تھا اور نہ حرمت رسول مجروح ہوتی تھی۔ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جس میں جنگ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی سلیبس کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم کا مزاج جنگی ہو چکا ہے۔ لوگ اب سبزی اور نان خریدتے ہوئے بھی دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم افغانوں سے ذہنی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں۔ ہم افغانوں سے لڑتے ہوئے یا انہیں بے دخل کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ آپ کو یقین آئے تو آپ 45 سال کا ڈیٹا دیکھ لیں۔ ہم نے آدھی صدی میں افغانستان کی وجہ سے کتنی لاشیں اٹھائیں؟ کیا یہ اس خوف کا نتیجہ نہیں؟ اور تیسرا اور آخری نتیجہ، مولوی ملک کا قانون اور آئین بن چکے ہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسے گستاخ رسول قرار دے کر زندہ جلا دیتے ہیں اور ریاست منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ حکومت کی کمزوری ملاحظہ کیجئے کہ گورنمنٹ قبضے کی زمین پر بنائی مسجد کے خلاف بھی آپریشن کا حکم نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف جنرل باجوہ کو غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے اور ریاست میں الزام لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جرت نہیں ہوتی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہماری ریاست اس ملک میں مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی اور تھیٹر کے حق میں قانون سازی کر سکتی ہے؟
کیا یہ اسلام آباد میں مندر، گردوارہ اور ٹیمپل بنانے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور کیا یہ اسلامیات کو دوبارہ دینیات اور مطالعہ پاکستان کو معاشرتی علوم میں تبدیل کر سکتی ہے؟ جی نہیں۔ جو ریاست مدارس کے رجسٹریشن پر بلیک میل ہو جاتی ہے، وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کرے گی؟ یہ ہے پاکستان، ایک نارمل معاشرے کا متلاشی پاکستان۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔